جب کائنات کا وجود ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، زمین سنسان اور خاموش تھی، نہ انسان تھا، نہ جانور، نہ ہنسی کی آواز تھی، نہ رونے کی، ہر طرف سکوت ہی سکوت تھا۔ آسمانوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول تھے، اور زمین اپنی باری کی منتظر تھی۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر اس کی نیابت کرے گی، جو عقل و شعور رکھتی ہو، جو اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے، جو محبت بھی جانتی ہو اور آزمائش بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب بڑے وقار کے ساتھ دیا اور فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب میں حکمت، علم اور ربوبیت کی وہ شان پوشیدہ تھی جو صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ مختلف فرشتے زمین پر بھیجے گئے، مگر مٹی کی فریاد اور التجا سن کر وہ رحم کھا گئے اور بغیر مٹی لیے واپس لوٹ آئے۔ آخرکار حضرت عزرائیل اللہ کے حکم پر زمین سے مٹی لے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی جذبات ہمدردی کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اسی مٹی سے حضرت ادم کا جسم بنایا گیا۔ وہ جسم ایک خاص مدت تک بے جان رہا، نہ اس میں حرکت تھی نہ زندگی، مگر وہ جسم اللہ کی خاص تخلیق تھا اور فرشتے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ اسی دوران عزازیل، جو بعد میں ابلیس کہلایا، تکبر کے ساتھ اس جسم کے گرد گھومتا اور حقارت سے دیکھتا، حالانکہ وہ اس راز کو نہ سمجھ سکا جو اللہ نے اس مخلوق میں رکھا تھا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کے جسم میں روح پھونکنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت ادم کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، آنکھیں کھلی، ہاتھ پاؤں میں حرکت آئی اور زبان سے پہلا کلمہ نکلا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ شکر گزاری اتنی پسند آئی کہ اسے مزید عزت عطا فرمائی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ادم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے انکار کر دی۔ اس نے تکبر میں آ کر کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا، جو انسان کا کھلا دشمن قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ جنت کی نعمتیں، سکون، راحت اور بے مثال خوشیاں ان کے لیے تھیں، مگر حضرت ادم کے دل میں ایک خلا تھا، ایک تنہائی تھی جو کسی نعمت سے پر نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو جانا اور حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا حسن پاکیزگی اور وقار کا حسین امتزاج تھیں۔ ان دونوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور مہر کے طور پر نبی کریم پر درود پڑھنے کا شرف حضرت ادم کو عطا ہوا۔ یہ انسانیت کا پہلا نکاح تھا جو پاکیزگی، محبت اور اطاعت پر قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور حضرت حوا کو جنت میں ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہ دراصل ایک آزمائش تھی تاکہ انسان کو اختیار اور ذمہ داری کا شعور دیا جائے۔ شیطان، جو حسد اور دشمنی میں جل رہا تھا، نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت حوا کو بہکایا اور پھر حضرت ادم تک بات پہنچی۔ بالآخر وہ لغزش ہو گئی جس کا احساس فوراً دونوں کو ہو گیا۔ جنت کا لباس اتر گیا، شرمندگی نے گھیر لیا اور دل ندامت سے بھر گئے۔ حضرت ادم اور حضرت حوا نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، آنسو بہائے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور رحم کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر حکمت کے تحت انہیں زمین پر اتار دیا گیا تاکہ انسانیت کا سفر وہاں سے شروع ہو۔ زمین پر آ کر حضرت ادم اور حضرت حوا نے صبر، محنت، عبادت اور توبہ کی عملی مثال قائم کی۔ انہوں نے دکھایا کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ادم اور حضرت حوا کی اولاد ہوئی اور انسانیت پھیلتی چلی گئی۔ زمین جو کبھی ویران تھی، اب زندگی، محنت، خوشی اور آزمائشوں سے بھر گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے لیے ہدایت، نبوت اور شریعت کا سلسلہ شروع ہوا۔
حضرت ادم نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت اطاعت اور اخلاق کی تعلیم دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ انسان کو عزت علم عاجزی اور اطاعت سے ملتی ہے نہ کہ تکبر اور غرور سے۔ شیطان کی گمراہی کی اصل وجہ تکبر تھا جبکہ حضرت ادم کی نجات کی اصل وجہ توبہ اور عاجزی بنی۔ یہی پیغام آج کے انسان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں غلطی کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ حضرت ادم کا واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے مگر کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آئے۔